سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين حضرت شہ معراج کو بلائے مولا بکمالی روشن کیا اندھیر کو کشف تجا بجمالی این اعمال ان کے سبرے حسنت جمیع خصالی مومنوں تم پر بھی فرض ہے پڑھو صلو علیہ وآلہ رب کائنات نے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشرف فضائل و کمالات اور روشن ترین معجزات و کرامات میں سے یہ امر کیا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کو معراج کی فضیلت عطا فرمائی. ایسی معراج کہ اپنے پیارے محبوب کو لا مقام پہ بلا کر خانہ قاب قوسین کی شان عطا کر کے فتح اللہ والی شان عطا کر کے اپنی ذاتی انوار و تجلیات کا دیدار کرا کے وہ شرف عطا فرمایا کہ ایسا شرف کسی نبی کو عطا نہیں. اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر سے حصہ میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی. وہ مسجد اقصیٰ کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور یہ سیر کیوں کرائی؟ یہ نُریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی خاص نشانیاں اپنے خاص بندے کو دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی. یہ آیہ کریمہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق ارشاد فرمائی. اب ویسے تو نبی کریم کے سارے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن محدثین اور مفسرین نے سرکار کے معراج کے 3 حصے بیان فرمائے اور ہر حصے کا الگ نام ذکر فرمایا. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ اسراء ہے، کیونکہ اسی لفظ سے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک اس کو معراج کہا جاتا ہے، کیونکہ احادیث طیبہ میں اس کے لیے اعراج اور عروج کے الفاظ استعمال فرمائے گئے. اور پھر سدرۃ المنتہا
پیارے محبوب کو معراج کرایا، اس کو اعراج کرایا۔ گویا 3 حصے ہیں اور ہر حصے کا الگ نام ہے۔ پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے ذکر تو کرنا تھا اپنے پیارے محبوب کے معراج کا، لیکن سب سے پہلے اپنی پاکی کا ذکر فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی پاکی، اپنی تنزیہ اور اپنے ذات کو تمام عیوب سے مبرہ اور منزہ ذکر فرمایا؟ وجہ کیا ہے؟ علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج ہوا ہے یہ جسمانی معراج ہے، آپ کے روح مال جسد کو معراج ہوا ہے، صرف روحانی معراج نہیں ہوا بلکہ آپ کے جسم اطہر کو بھی ساتھ معراج ہوا ہے۔ تو جو جسمانی معراج کے منکر ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو وہ جتنے بھی اعتراض کرتے ہیں ان تمام اعتراضوں کے جواب اللہ نے صرف سبحان الذی کے لفظ میں بیان کیا۔ ان کے اعتراض کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر رات کے مختصر سے حصہ میں سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسے گئے، پھر مسجد اقصی سے ہر آسمان پر کیسے تشریف لے گئے، پھر سدرۃ المنتہا پر کیسے پہنچے، پھر اپنے جسم اطہر کے ساتھ لامقام میں کیسے پہنچے، اور پھر اتنے قلیل وقت میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے واپس کیسے آ گئے، جبکہ تم بیان کرتے ہو کہ جب میرے آقا تشریف لے گئے معراج پر، جس بستر سے اٹھے جب واپس آئے تو وہ بستر بھی ابھی گرم تھا، اور جس دروازے کا کنڈا کھولا وہ کنڈا بھی ہل رہا۔ اتنی قلیل مدت میں کیسے واپس آ گئے، یہ عقل نہیں مانتا۔ تو رب کائنات نے ان کے سارے سوالوں کے جواب سبحان الذی کے لفظ میں عطا فرما دیے کہ اے اعتراض کرنے والوں، میری ذات تمام عیوب سے مبرہ ہے، منزہ ہے، میری ذات پاک صاف ہے، اور اگر میں خالق ہو کر اپنے پیارے محبوب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے محبوب نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں لامقام پہ گیا اور میں آسمان پہ گھوم کے آ گیا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا، بلکہ یہ دعویٰ تو میں نے کیا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے لیا۔ تو یہ تمہارا اعتراض تب تھا کہ میرے محبوب یہ دعویٰ کرتے، بلکہ یہ دعویٰ بھی میرا ہے، لے جانے والا بھی میں ہوں، اور میری قدرت میں تو یہ سب کچھ جائز ہے، لہذا میری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں اپنے محبوب کو رات کے مختصر سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی لے جا سکتا ہوں، مسجد اقصی سے ساتواں آسمان بھی سیر کرا سکتا ہوں، پھر سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچا سکتا ہوں، سدرۃ المنتہا سے لامقام بھی لے جا سکتا ہوں، اپنے ذاتی انوار و تجلیات کا دیدار بھی کرا سکتا ہوں، پھر وہاں کلام بھی ہو سکتی ہے، پھر مختصر وقت میں واپس بھی آ سکتا ہوں۔ یہ اللہ کریم نے سبحان الذی کے لفظ سے ان کے سارے اعتراضوں کا جواب عطا فرمایا۔ پھر دیکھیں یہاں ایک علمی بات ہے کہ اللہ کریم نے اس آیت طیبہ میں نہ تو اپنا نام لیا نہ اپنے محبوب کا نام لیا، بلکہ کیا فرمایا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اپنی ذات کے لیے اللہ ہی کا لفظ استعمال فرمایا اور اپنے محبوب کے لیے بعبد ہی کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو اللہ ہی ویسے اس کا معنی ہے وہ ذات، تو اس کا مصداق ہر ذات ہو سکتی ہے، لیکن جو کامل ذات ہے وہ کامل ذات کون ہے؟ کہ جو معبود برحق ہے، جو واجب الوجود ہے، جو ازلی ابدی ہے، وہ کامل ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ ہی سے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بے عبد ہی سے مراد کی صفہ ہے، عبد اللہ کے علاوہ ہر چیز کو کہتے ہیں، لیکن جو عبدیت میں کامل ہے وہ کون ہے؟ کہ جو رب کا زیادہ مقرب ہے،
معراج کے ذکر میں سرکار کی صفت عبدیت کو ذکر کیا، رسالت کو، نبوت کو ذکر نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بعبدہ۔ کیوں؟ عبد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے تمام تعینات کو معدوم کر کے جلوہ معبود میں بحر ہو جاتا ہے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ اس لیے پھر یہاں رب کائنات نے عبد ہی فرمایا، بے نبی ہی، بے رسول ہی نہیں فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے عبد ہی میں اشارہ ہے کہ یہاں عبد سے مراد عام بندہ نہیں ہے بلکہ خاص بندہ ہے۔ پھر عبد ہی فرما کر بندوں، خاص بندوں میں سے بھی خاص بندہ وہ کون؟ وہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، یعنی اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا پیارا محبوب اتنی قرب حاصل کرنے کے باوجود میرا معبود نہیں ہے بلکہ میرا عبد ہے، اس لیے فرمایا کہ عبد ہی۔ اور پھر ایک اور بھی بڑی پتے کی بات سنیں اور اپنے گلدستہ ایمان کو تازہ کریں کہ عبد کی ویسے تو متعدد قسمیں، لیکن ایک خاص اعتبار سے عبد کی 3 قسمیں۔ ایک ہوتا ہے عبد رقیق، ایک ہوتا ہے عبد عابد، اور ایک ہوتا ہے عبد معذور۔ عبد رقیق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو مکمل طور پر مالک کے قبضے اور تصرف میں ہو۔ عبد عابد کون ہوتا ہے؟ جو مالک سے بھاگ جائے، مالک کے تصرف اور قبضے میں نہ ہو۔ اور عبد معصوم کون ہوتا ہے؟ عبد معصوم وہ ہوتا ہے جو اپنی لیاقت، اپنی استعداد اور اپنی قابلیت کی وجہ سے مالک اس کو کہتا ہے کہ تم میرے کام میں تصرف کر سکتا ہے، میری تجھے اجازت ہے اور تم تصرف کرنے کا حق ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ عاصی ہیں یا نیکوکار ہیں، وہ اللہ کے عبد رقیق ہیں، اور جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں وہ اللہ کے عبد عابد ہیں کہ اللہ کے حکم سے آگے ہو۔ اور جتنے بھی محبوبین مقربین ہیں وہ رب کے عبد معزون ہیں، لیکن سب سے بڑا عبد معزون کہ جس کی زیادہ قابلیت، زیادہ استعداد اور زیادہ اہلیت ہے وہ محمد کریم ہے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اے پیارے حبیب جو تم بولتے ہو وہ تمہارا بولنا نہیں، وہ میرا بولنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اور رب کائنات فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے پیارے حبیب جنگ میں جب آپ کافروں کی طرف کنکریاں پھینکتے ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ رب نے پھینکی۔ اور ایک جگہ پر رب کائنات فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب جو بندے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کرتے ہیں انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ گویا اللہ کریم نے پیارے محبوب کو فرمایا پیارے حبیب تم میرے ایسے عبد معزون ہو کہ تمام عبد نیچے ہیں، آپ تمام عبدوں سے اعلیٰ عبد ہیں، تو آپ کا کرنا میرا کرنا ہے، آپ کی بیعت میری بیعت ہے، آپ کا ذکر میرا ذکر ہے، آپ کی محبت میری محبت ہے۔ گویا جو آپ کا ذکر کر رہا ہے وہ رب ذوالجلال کا ذکر ہے۔ تو اتنے عبد معصوم یہ رب کائنات نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو اس لیے فرمایا بعبد ہی۔ اور بعبد ہی پر ایک اور بات بھی سماعت کر لیں کہ جو لوگ معراج جسمانی کے منکر ہیں ان کے لیے بہت بڑی، ان کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے کہ رب نے فرمایا بعبد ہی۔ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی عبد کا لفظ ہے اس سے مراد صرف روح نہیں بلکہ روح مال جسد ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ اے پیارے موسیٰ میرے بندوں کو رات کے وقت سفر کراؤ۔ تو آپ دیکھیں بعبادی سے صرف روح مراد نہیں بلکہ روح مال جسد مراد۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں فرمایا ارأیت الذی عبدا ینہا، ارأیت الذی ینہا عبدا
اذا صلی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو وہ روکتا ہے. تو اب یہاں اب سے مراد کے روح مال جسد مراد. تیسری جگہ پر قرآن نے فرمایا لما قام عبد اللہ یدعوہ کہ جب میرا بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے. جہاں بھی اب سے مراد روح مال جسد مراد ہے. تو گویا اللہ کریم نے یہاں کہ عبد ہی فرما کر اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کو صرف روحانی معراج نہیں کرایا بلکہ پیارے محبوب کے جسد عقل کو بھی معراج کرایا. روح مال جسد مراد ہے یعنی جسمانی معراج مراد ہے. اور آگے آگے دیکھیے آگے اللہ کریم نے فرمایا کہ لیلا علماء انشاء یعنی قواعد انشاء والے علماء کہتے ہیں کہ اسرا کا معنی بھی ہے رات کو سیر کرنا لیکن آگے پھر اللہ کریم نے فرمایا لیلا رات کے وقت. یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب کے غلاموں یہ نہ سمجھنا کہ رب کائنات نے پوری رات لگا دی معراج کراتے ہوئے بلکہ اتنے لمبے سفر کو رب نے رات کے مختصر سے حصے میں مکمل کر دیا. لیلن کے لفظ سے اللہ کریم نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو معراج تھا نا معراج کے تینوں حصے جو تھے وہ رات کے مختصر سے حصہ میں تھے پوری رات سفر نہیں ہوا. اور آگے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہ مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا. مسجد حرام کون سی ہے؟ جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے. اس کے ارد گرد مطاف ہے درمیان میں مسجد حرام ہے. اور کہاں تک زمینی سیر کہاں سے ہوئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک. مسجد اقصی کون سی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ الذی بارکنا فیہ کہ جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو مفسرین ہے ذکر کیا جاتا تو پھر تو یہ مطلب ہوتا کہ مسجد کے اندر تو برکتیں ہیں باہر برکتیں نہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا اولا جس کے قرب و جوار میں ہم نے برکتیں رکھی. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ مسجد جس کے قرب و جوار اتنا برکت والا ہے تو اندر کتنا برکت والا ہے. تو اندر تو اور زیادہ برکتیں ہوں گی. تو اولا سے فی ہے کا بھی پتہ چل گیا اور اولا کا بھی پتہ چل گیا. اور آگے فرمایا کہ لنریہ من آیاتنا یہ سفر کیوں کرایا؟ تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تک یہ حصہ آ گیا معراج کا پہلا اور لنریہ من آیاتنا یہ دوسرا حصہ ہے. روح المعانی والے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے لنرفعہ الی السماء حتی یرا ما یرا من العجائب العظیمہ کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف اٹھا دیا تاکہ آسمانوں کے ارد گرد جو دیکھنے کے قابل نشانیاں اور علامات ہیں وہ ہم اپنے پیارے محبوب کو دکھائیں. اب لنریہ من آیاتنا. اب عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ من کا معنی ہے تمییز یعنی بعض آیتیں دکھائیں. اب یہاں وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو سرکار کا علم کلی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا من آیاتنا ہم نے کچھ نشانیاں دکھائیں کچھ آیات دکھائیں تو پھر سرکار کا علم کلی تو نہ ہوگا. یہ تو علم جزئی ہے لیکن ان کی سمجھ کمزور ہے. جو اللہ کریم کی آیات ہیں وہ کچھ آیات ہیں وہ جو دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. کچھ آیات وہ ہیں کہ جو سننے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. کچھ آیات وہ ہیں جو چکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. جیسے سرکار نے اوپر جا کر لوح محفوظ پر چلنے والی کلموں کی آواز سنی تو وہ سننے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. پھر وہاں جنت میں جا کر وہ میوے چکھے دودھ کا مزہ چکھا تو وہ چکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. تو پھر اللہ کریم نے جو فرمایا من آیاتنا کہ سننے جو ہم اپنے محبوب کو وہ آیات دکھائیں جو دیکھنے کے قابل ہیں تو وہ تمام آیات کا بعد ہے. ورنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب نے وہ نشانیاں بھی دکھائیں جو دیکھنے کے قابل تھی وہ نشانیاں بھی دکھائیں جو سننے کے قابل تھی.
کا علم کلی ہے، جزی نہیں۔ اور آگے فرمایا من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ تو دوسرے حصے کا ذکر تھا۔ انہ هو السمیع البصیر میں تیسرے حصے کا ذکر ہے کہ انہ کی ضمیر روح المعانی والا لکھتا ہے اور روح البیان والا لکھتا ہے کہ روح ضمیر کا مرجع میرے مصطفیٰ کریم بھی ہیں اور اللہ کریم بھی۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ کریم اس کا مطلب اس کا مرجع ہوا تو مطلب ہوا کہ اللہ کریم دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور پیارے مصطفیٰ کریم مرجع ہو تو معلوم ہوا اس کا معنی ہے کہ پیارے محبوب سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ مطلب کیا کہ رب کائنات نے پیارے محبوب کو دیکھا بھی، کلام بھی سنی، میرے مصطفیٰ کریم نے رب کے خصوصی انوار و تجلیات کا مشاہدہ بھی کیا اور کلام بھی سنی۔ جیسے کسی نے کہا کہ تم مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج بھی رہا۔ رب کائنات کی ذات کے خصوصی انوار و تجلیات ذاتی کو میرے محبوب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور پیارے رب ذوالجلال کی کلام سنی بھی۔ اس لیے انہ هو السمیع البصیر یہ لامکان والے حصے کا ذکر ہے۔ رب کائنات نے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اس آخری حصے کا ذکر انہ هو السمیع البصیر میں ذکر۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، بڑے جلالی نبی ہیں، لیکن جب وہ دور پہ جاتے ہیں اور رب کائنات کی انوار و تجلیات صفاتی کا جب وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے، پورا کوہ طور جل گیا جس کا آج ہم اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تو رب کے صفاتی تجلیات کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی ہمت ہے، میرے مصطفیٰ کی آنکھ کی جرأت ہے کہ رب کائنات کے انوار و تجلیات ذاتی کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، کلام بھی سن رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى کہ پیارے محبوب نے جب اللہ کے انوار و تجلیات ذاتی کا مشاہدہ کیا، نہ تو میرے پیارے محبوب کی آنکھ جھمکی اور نہ جھٹکی، نہ تو بند ہوئی اور نہ ہی چوبیائی، بلکہ آنکھ کھول کے رب کائنات کے انوار و تجلیات ذاتی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور یہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ تھا، کچھ تشریح تھی۔ اب دیکھیں رب کائنات نے پیارے محبوب کے معراج کے 3 حصے کیوں کیے۔ کہانی بھی ختم ہے، بس یہ آخری بات عرض کر کے اپنی معلومات کو ختم کرتا ہوں۔ 3 حصے معراج کے کیوں کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم کی 3 شانیں ہیں۔ ایک ہے شان بشریت، ایک ہے شان ملکیت، ایک ہے شان محمدیت۔ شان بشریت کیا ہے؟ آپ کا بشر ہونا اور اس کا تعلق بھی عالم دنیا سے ہے، عالم بشر سے ہے۔ اور آپ کی دوسری شان ہے ملکیت، اور عالم ملکیت کا ہے کہ جس کا تعلق عالم نورانیت سے ہے، جہاں فرشتے رہتے ہیں آسمانوں میں۔ اور عالم آپ کی جو شان محمدیت ہے وہ کیا ہے کہ رب کی ذات و صفات کا مظہر عطا ہونا، اس کا تعلق لامکان سے ہے۔ اس مکان کو مکان کہنا بھی مجاز ہے، نہ وہاں شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ مغرب ہے، نہ مشرق ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہاں تو یہ جہتیں بھی ختم ہیں، وہاں لامکان ہے۔ تو اس لامکان کے ساتھ مصطفیٰ کی محمدیت کا تعلق ہے۔ تو رب نے 3 حصے کیوں کیے کہ میرے مصطفیٰ کی ہر شان کو معراج کرانا تھا۔ اور شان بشریت کا معراج کہاں ہوا؟ مسجد اقصی میں ہوا کہ جہاں تمام بشروں سے اعلیٰ بشر انبیاء جمع ہوئے۔ میرے آقا نے انبیاء کی امامت کی تو یہ میرے مصطفیٰ کی بشریت کا معراج۔ اور جب اوپر گئے فرشتوں سے ملاقات کی، فرشتوں نے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی، اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل امین جو تمام نوریوں کا سردار ہے وہ وہاں رہتا ہے اور وہاں اس کا مقام ہے۔ میرے آقا جب اوپر جانے لگے تو سرکار نے فرمایا اے جبرائیل ذرا ہمارے ساتھ آؤ۔ جبرائیل امین نے کیا کہا؟ اس کو شیخ سعدی کہتے ہیں فروغ تجلی و صورت پرم، اے پیارے حبیب اگر میں اوپر آؤں تو
سے اوپر ہوئے اور نوریوں کا سردار نیچے رہ گیا تو وہاں میرے مصطفیٰ کی ملکیت کا معراج ہے۔ اور جب آپ لامقام پہ پہنچے اور رب ذوالجلال نے فرمایا ادنو منی یا محمد، اے پیارے محمد میرے قریب ہو جاؤ، ادنو منی یا محمد، لامقام پہ پہنچے وہاں میرے مصطفیٰ کی محمدیت کا معراج۔ اس لیے رب نے تین شانوں کو معراج کرانا تھا تو رب کائنات نے معراج کے تین حصے کیے اور ہر شان کا معراج اسی عالم میں ہوا جس عالم سے وہ شان تعلق رکھتی تھی۔ بشریت کا معراج عالم بشر میں، نورانیت کا معراج عالم نورانیت میں، اور محمدیت کا معراج لامقام میں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ اور اللہ